بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو بزرگو، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، ایمان اور اعمال کی دعوت پھرنے والوں کے لیے اور جہاں جہاں کے لوگوں میں پھرا جا رہا ہے، ان سب کے دلوں کے پھرنے کا سبب ہے، اور صرف سبب کے اختیار کرنے سے دل نہیں پھرتے۔ دلوں کا پھیرنا حق تعالی شانوں کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح چاہتے ہیں اپنے بندوں کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ ہم سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر محنت کریں، آپ والی کیفیات کے ساتھ، آپ والے درد و غم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے جذبے اور کڑھن کے ساتھ محنت کریں، اور رو رو کر اللہ جل شانہ سے دعائیں بھی مانگیں، اپنے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں اور پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو حق تعالی شانہ محض اپنے فضل و احسان سے ہماری محنت اور دعاؤں کو قبول فرما کر ہمارے لیے بھی ہدایت کی راہیں کھولیں گے اور ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ تو دین کی اس عالی محنت میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ مبارک محنت جس دور جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر کی جائے گی، تو محنت کرنے والوں کی قربانیوں، ان کے مجاہدوں سے راضی ہو کر حق تعالی شانہ پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرمائیں گے، محنت کرنے والوں کو دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اس مبارک محنت میں کچھ مخصوص اعمال ہیں، دعوت ہے، تعلیم ہے، اللہ کا ذکر ہے، نمازوں کو بڑھیا بنانے کے لیے محنت ہے، اور اس کے ساتھ خدمت گزاری، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور عمل، چاہے دعوت کا ہو، تعلیم کا ہو، اللہ کا ذکر ہو، نماز کا عمل ہو، یا کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو، جو بھی عمل ہو وہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اعمال میں یقین بھی صحیح ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ بھی ہو، اور حق تعالی شانہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کی عظمت کا دھیان، اللہ دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ کا دھیان کس قدر عمل کو وزنی بنانے کی یہ مبارک صفات ہے۔ ایک ہے غفلت کے ساتھ عمل کرنا، ایک ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل کرنا، صفت احسان۔ اور حق تعالی شانہ نے اعمال پر جو وعدے فرمائے ہیں، اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ عمل کرنا۔ اللہ کے وعدے حق ہیں اور اللہ کے وعدے پورے ہونے کے لیے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے وعدوں کا یقین ہے تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، اور اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، ابھی یقین سیکھنے کی محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے وعدے تو حقیقت کے ساتھ ہیں۔
مجاہدے کے ساتھ عمل ہو۔ مجاہدے سے کیا مراد ہے کہ جو بھی عمل کریں اس عمل میں نفس کا حصہ نہ ہو، نفسانیت سے پاک۔ نفس تو دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہر عمل میں میرا حصہ رکھو۔ مجاہدہ یہ ہے کہ نفس کا حصہ نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ ہماری تربیت کا بہترین زمانہ ہے۔ اس کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ حق تعالی شانوں کے خزانوں سے یہ مبارک صفات جب حاصل ہو جاتی ہیں تو دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کا یقین صحیح ہو، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو، اخلاص کے ساتھ ہوں، تو باقی اعمال کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے کہ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شان کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ ایک طرف ہے غیب کی خبروں پر یقین اور ایک طرف ہے مشاہدے تجربے کا یقین۔ غیب کی خبر کچھ اور بتا رہی ہے اور انسانوں کے مشاہدے تجربے کچھ اور بتا رہے ہیں۔ مشاہدے تجربے کا یقین غلط یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائی اس پر یقین۔ آنکھ دیکھے پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے۔ اور مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ اس پہ چلیں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ مشاہدے تجربے کا یقین، غیب کی خبروں پر یقین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے، اور مشاہدے تجربے کا یقین یہ انسانوں کی اپنی نسبت ہے۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں۔ انبیاء علیہم السلام غیب کی خبریں سناتے ہیں۔ لوگ اپنے مشاہدے اور تجربے کی باتیں کرتے ہیں، وہ انہیں غیب کی خبریں سناتے ہیں۔ جس کے مقدر میں ہدایت ہوتی ہے ان کو ہدایت مل جاتی ہے، وہ مشاہدے تجربے کا انکار کرتے ہیں، غیب کی خبروں پر اقرار کرتے ہیں۔ غیب کی خبروں کا یقین، ایک خبر کا یقین یا ہر خبر کا یقین؟ سارے بھائی متوجہ نا بتا، غیب کی کسی ایک دو خبروں کا یقین یا ہر خبر کا یقین؟ ہر خبر کا یقین۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، کتنی بڑی بات ہے۔ کسی کو آپ غیب کی خبر سنائیں کہ دیکھیے بھائی یہ جو سود ہے یہ دونوں جہانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یا آپ ان کو غیب کی خبر سنائیں۔ مشاہدے تجربے والے وہ کہتے ہیں یہ کیا عجیب بات کر رہے ہیں، ہم نہ تجارت کریں نہ کھیتی باڑی کریں، گھر بیٹھے ہمیں منافع ملتا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اس میں نقصان ہے۔ مشاہدہ تجربہ کیا ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ نظر آتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے آخرت تو برباد ہوگی، دنیا میں بھی بربادی ہوگی۔ حق کی دعوت تو دی جائے گی، مشاہدے تجربے والوں میں محنت کی جائے گی، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہم اس کے محتاج ہیں کہ مشاہدے تجربے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، غیب کی خبروں کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ کسی کو غیب کی خبر سنائیں کہ دیکھیے بھائی جان، زکوٰۃ ادا کرو گے پھولو گے پھولو گے، کیا کیا اللہ کے خزانوں سے ملے گا، کتنے فضائل ہیں زکوٰۃ ادا کرنے پر۔ دیکھو یہ اللہ نے وعدے فرمائے اور اللہ کے وعدے حق ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشاہدے تجربے والے اور مشاہدے تجربے کے یقین والے وہ کہتے ہیں کیا عجیب بات کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کریں گے تو مال تو کم ہو جائے گا۔ 1 کروڑ کی زکوٰۃ ادا کریں تو کتنے کم ہو گئے بھائی؟ 2.5 لاکھ۔ 2.5 لاکھ کیا؟ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں سنائیں اس پر یقین۔ آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ جو کچھ بنا ہوا ہے یہ بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اس بنے ہوئے کا پابند نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ بنا ہوا ہے، کوئی مخلوق چھوٹی ہو بڑی ہو، یہ اللہ کے حکم سے بندھی ہوئی ہے، اس کا حکم کام کر رہے ہیں۔ یہ غیب کی خبر سنا دیں۔ مشاہدے تجربے والے کہتے ہیں کہ کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ مشاہدہ تجربہ کیا ہے؟ ان کی نظر بتا رہی ہے کہ اللہ کے غیر سے ہوتا ہے۔ پانی اللہ کا غیر ہے، کھانا اللہ کا غیر ہے۔ مشاہدہ تجربہ ہے کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، مال اللہ کا غیر ہے اور مال سے چیزیں ملتی ہیں اور چیزوں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ مشاہدے تجربے ہیں۔ اور غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور اللہ جل شانہ پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں ہے۔ پانی اللہ کے حکم کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتا۔ اب وہ حکم تو پردے میں ہے، اللہ کی ذات بھی پردے میں، اس کا حکم بھی پردے میں، پانی مشاہدے میں۔ محنت کی نہیں، یقین یہ بن گیا کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے۔ کتنے غم کی بات ہے اللہ کے فعل کو اللہ کے غیر پر منسوب کرنا۔ پیاس اللہ بجھاتے ہیں اور نام پانی کا۔
وہ تو ان کا حکم کام کر رہا ہے اور وہ حکم دکھائیں گے نہیں. اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے احکامات پر ایمان لاؤ. وہ اپنا حکم دکھائیں گے نہیں، حکم سنائیں گے، دکھائیں گے نہیں. کائنات کے ذرے ذرے میں ان کا حکم کام کر رہا ہے. یہ غیب کی خبر بتا رہی ہے. واللہ غالب علی امری، کہ اللہ کا حکم ہر چیز پر غالب ہے. یہ غیب کی خبر ہے. تو ہم تو خبر پر یقین کرنے والے ہیں. ہم تو یہ نہیں سوال کریں گے کہ پہلے حکم دکھاؤ. پہلے درخت کا کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا. ایسی قدرت والے ہیں، وہ ایسے حاکم ہیں. جو مجازی حاکم ہوتے ہیں نا، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بیچاروں کا کہیں حکم چلتا ہے کہیں نہیں چلتا. وہ ایسا حاکم ہے کہ جس مخلوق کو اس نے بنایا ہے وہ اس کے حکم کی پابند ہے. کائنات کے ذرے ذرے میں ان کا حکم، ان کا ارادہ، ان کی مشیت کام کر رہی ہے. اللہ کو پہچانو. یہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبدیت بھی ہے. اللہ کی پہچان کا کلمہ اور اللہ رب العزت کے احکامات کی غلامی کا کلمہ. بنے ہوئے کو دیکھ کر بنانے والے کی پہچان ہو رہا ہے اللہ کی قدرت سے. اور وہ امتحان کے طور پر اللہ پاک دکھا رہے ہیں کہ پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، محنت سے مال ملتا ہے، مال سے چیزیں ملتی ہیں اور چیزوں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اللہ کے غیر سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کتنی فکر کی بات ہے اللہ کے غیر سے ہونا. جب اللہ کے غیر سے بھی ہوتا ہے اور اللہ سے بھی ہوتا ہے تو پھر مخلوق اور خالق کے فرق کو ختم کر دیا. اللہ کے غیر سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے بھی ہوتا ہے. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کا سارا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. ایک ہی زبان کے اوپر یقین اور ایک ہی دل میں اترا ہوا یقین. زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو. دلوں کی گہرائیوں میں یہ مبارک کلمہ اتر جائے. اس کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اور بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. وہ اس بنے ہوئے کے پابند نہیں ہے، کہ بنا ہوا ان کے حکم کا پابند ہے. کوئی مخلوق ان کے حکم کے، ان کے ارادے، ان کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. مخلوق ہے، خالق ہے. مخلوق کو خالق پہچاننا کتنا بڑا ظلم ہے. جن کے یقین دلوں میں اترے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کسی شکل سے جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ انہیں اللہ کے حکم سے ہوتا ہوا نظر آنے لگتا ہے. جس مخلوق سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہوا نظر آنے لگے. سورج سے روشنی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو جس کا یقین دل میں اترا ہوا ہے اس کا یقین ہے کہ یہ سورج اللہ کے حکم کے بغیر روشنی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ سورج کے بغیر روشنی دے سکتے ہیں؟ وہ تو اس کے پابند نہیں ہے.
سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے. حق تعالی شان نے جب روشنی ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو سورج اور چاند کی روشنی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے ظاہر کر دی. وہ تو اس کی پابند نہیں ہے. لیکن سورج کس کے حکم کا پابند ہے؟ کہ بھائی سارے بھائی متوجہ نا، یہ سورج کس کے حکم کا پابند ہے؟ یہ اللہ کے حکم کا پابند. یہ یقین دل میں اتر جائے. آج اللہ حکم دے رہے ہیں اس کو مشرق سے نکلنے کے لیے، تو مشرق سے نکل رہا ہے، اور کل حکم دیں گے مغرب سے نکلنے کے لیے. تو جب حکم آ جائے گا مغرب سے نکلنے کے لیے تو پھر یہ مشرق سے نکلے گا یا مغرب سے نکلے گا؟ تو کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے کائنات کے ذرے ذرے میں جو اللہ کے حکم کام کر رہے ہیں، اس کی پہچان، اللہ کے سارے احکامات کی پہچان. جب ہم ایمان لاتے ہیں تو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے احکامات پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے کتنے احکامات پر ایمان لاتے ہیں؟ کہ بھائی اللہ کے آدھے احکامات پر ایمان لاتے ہیں یا سارے احکامات پر؟ کیا کہتے ہیں؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، یا الہی ہم آپ کے سارے احکامات پر ایمان لائے. نماز کے حکم پر بھی ایمان لائے، روزے کے حکم پر بھی ایمان لائے، شریعت کے سارے احکامات پر ایمان لائے، اور کائنات کے ذرے ذرے میں جو آپ کا تکوینی حکم کام کر رہا ہے اس پر بھی ایمان لائے. ہمارا ایمان ہے کہ اس کے حکم کے بغیر کوئی مخلوق جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتی. مخلوق سے ہونے کا یقین غلط یقین ہے، اللہ اور اس کے حکم سے ہونے کا یقین صحیح یقین ہے. غیب کی خبر اللہ پاک سنا رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. یہ غیب کی خبر ہے، مشاہدہ تجربہ ہے کہ اللہ کے غیر سے بھی ہوتا ہے. بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ لوہا اللہ کا غیر ہے کہ دیکھو اس سے کیا کیا ہوتا ہے. سونا چاندی اللہ کا غیر ہے، دیکھو اس سے کیا کیا ہوتا ہے. وہ جہاں سے ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے یہاں سے نہ ہونے کا یقین، اور جہاں سے ہوتا ہوا سنایا جا رہا ہے وہاں سے ہونے کا یقین. حق دکھایا نہیں جاتا، حق سنایا جاتا ہے. حق دکھایا نہیں جاتا، سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا. جنت حق ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں خبر سنائی. تو جب کبھی ہم آپس میں جنت کے تذکرے کریں گے تو جنت کو دکھائیں گے یا جنت کو سنائیں گے؟ سنائیں گے، دکھائیں گے نہیں. ایمان بالغیب دکھائیں گے نہیں. جہنم حق ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جہنم کے بارے میں غیب کی خبر سنائی ہے. تو جب جہنم کے تذکرے کریں گے، اور کرنے چاہیے مغیبات کے تذکرے، تو جب جہنم کا تذکرہ کریں گے تو جہنم کو دکھائیں گے یا سنائیں گے؟ سنائیں گے، دکھائیں گے نہیں. دیکھ کے مانا تو کیا مانا بھائی؟ حشر کا میدان ہم سب کا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے قیامت کے دن کی خبر سنائی ہے. تو جب حشر کے میدان کی باتیں کریں گے تو حشر کا میدان دکھایا جائے گا یا سنایا جائے گا؟ سنایا جائے گا، دکھایا نہیں جائے گا. فرشتے حق ہیں جی. اللہ اور اس کے رسول نے فرشتوں کے بارے میں غیب کی خبر سنائی ہے، بس ہمارا یقین ہے. تو فرشتوں کو دیکھ کر مانیں گے یا بن دیکھے مانیں گے؟ بن دیکھے مانیں. تو یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے حکم، ان کے ارادے، ان کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ بات اتنی سنیں اور اتنی اس بات کی دعوت دیں اور رو رو کے دعا مانگیں کہ یا الہی نو کے زبان کی یہ کلمے والی بات یہ ہمارے دلوں میں اتار دیں. جب دل میں اتر جائے گا تو پھر کلمہ ہے. زبان پر ہے تو کلمے کے بول ہیں، کلمے کے بول ہیں، اور دل میں اترا ہوا ہے تو کلمہ ہے. محنت جو کی جا رہی ہے
وہ دلوں میں اتارنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ زبان پر تو تھوڑی سی محنت کریں، ایمان کی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن ایمان دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، یہ ہماری غرض ہے۔ وہ کون سی منزل ہے کہ جو ایمان کے بغیر کامیاب ہو جائیں گے؟ دنیا میں بھی حق تعالی شان ایمان والوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے ساتھ کوئی ایک ہی وعدے نہیں ہیں، بہت سارے وعدے ہیں۔ اللہ کے وعدے حق ہیں، پورے ہونے کے لیے ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہیں۔ ایمان کی باتوں کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان بالغیب، ایمان کی باتیں اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں، ایمان کی باتیں دل میں اترنے کا ذریعہ ہیں، ایمان نہیں ہے۔ ایمان اور چیز ہے، ایمان کی باتیں اور چیز ہے۔ اگر تبلیغ میں نکل کر ایمان کی باتیں آ گئی، ہم دھوکے میں آ گئے کہ بس ایمان ہمیں آ گیا۔ وہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر ایمان کی بات ہی نہیں ہے، پہلا درجہ تو ایمان کی باتوں کا ہے۔ پہلے ایمان دل میں اترے گا کہ ایمان کی باتیں پہلے ہوں گی، پہلے ایمان کی باتیں ہوں گی، اللہ سے رو رو کے مانگیں گے، وہ اللہ پاک دل میں اتار دیں گے۔ لیکن باتوں سے مطمئن ہو جانا کہ بس ہمیں ایمان کی باتیں آ گئی، ایمان کی باتیں اور ہیں، ایمان اور ہے۔ یہ جو نیک بچے ہوتے ہیں نا، جب جوان ہو جاتے ہیں نا، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ کسی برے کام میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن اندر ایک جوان ہو گئے ہیں تو حاجت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ ماں باپ کو اپنے اشارتاً کو ظاہر کر دیتے ہیں کہ بھی ہمارا نکاح کرو۔ تو ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے بھائی، بڑی اچھی بات ہے، ہم تمہاری شادی کریں گے اور ایسی نیک بیوی لائیں گے، ایسی نمازی ہوگی، ایسے روزہ رکھنے والی ہوگی، اور ایسی ہوگی تو ہم کریں گے شادی تمہاری۔ نوجوان نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے، میری درخواست کے اوپر غور ہو گیا۔ تو کچھ عرصہ گزر گیا تو کوئی بات ہی نہیں کرتا کوئی۔ پھر اس نے نوجوان نے کوئی تھوڑا سا اشارہ کیا، پھر ماں باپ نے شادی کی باتیں شروع کر دی کہ ہم تیری شادی کریں گے، ایسی ہوگی، ایسی ہوگی۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، اس نے کہا جی معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، شادی کی باتیں اور ہیں، شادی اور ہے۔ شادی کی باتوں کا نام شادی نہیں ہے۔ تو یہ بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ شادی کی باتوں کا نام شادی نہیں ہے، شادی اور چیز ہے، شادی کی باتیں اور چیز ہے۔ لیکن ایمان کے بارے میں ہم کہتے ہیں بس ہمیں ایمان کی باتیں آ گئی، بس اور کون سا ایمان چاہتے ہو بھائی، ہم سے ایمان کے تذکرے سن لو، دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ ایمان کی جگہ زبان ہے یا دل ہے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی، دل ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے، اتنا ایمان تو ماشاءاللہ ہے، یہ سب کے سب جو ہے نا ماشاءاللہ ایمان والے ہی تو ہیں۔ اتنا ایمان تو سب کا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، اور جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو زبان چیر کے دیکھی جائے گی یا دل چیر کے دیکھا جائے گا؟ دل چیر کے دیکھا جائے گا کہ کس یقین کو لے کر آیا، تو دل میں اترا ہوا یقین۔ ایمان کے بارے میں اطمینان یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ جن کے طاقتور ایمان ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہوتا ہے؟ جتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے نا، تو یہ بڑھیا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ صحابہ کے مبارک دور میں ایمان کے بارے میں کتنی فکر ملے گی۔ اعمال کی فکر بھی کرنے والے تھے،
اعمال بھی ان کے اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن ایمان کی بنیاد پر اعمال کے پھل پھول کھلتے ہیں، اعمال کے پھل پھول کھلتے ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ تو صحابہ کے مبارک دور میں ایسے بڑی ایمان والے تھے، لیکن ان کی زندگی کا کیا نمونہ ہے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ایمان والے صحابی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، یہ بڑی ایمان کی نشانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان پر ہو، ہمارے دل میں نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو جب یہ بات سامنے آئی تو انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور چلو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اب یہ کیا فکر لے کے جا رہے ہیں؟ ایمان کے بارے میں فکر لے کے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبانوں پر ایمان۔ کمزور ایمان والے مطمئن ہیں کہ ہم تو پیدائشی ایمان والے ہیں، ایمان کے بارے میں کتنی فکر تھی۔ ایک مشہور تابعی ہیں ابی ملائکہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور تابعی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا ہوں۔ یہ ایسے تابعی ہیں کہ انہوں نے 30 صحابہ کی زیارت کی ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے 30 صحابہ سے ملا ہوں اور 30 کے 30 صحابہ کو نفاق سے ڈرتا ہوا پایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان پر ایمان۔ ایسے بڑھیا ایمان والے تھے۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ بس ایمان کے لیے مطمئن ہے۔ کس قدر اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی کہ جن کے دل میں ایمان کی حقیقت ہوتی ہے ان کی کیا شان ہوتی ہے، اور کمزور یقین کی بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ حق تعالی شانوں کی ذات ایسی کریم ذات ہے، اس قدر اپنے بندوں کی رہنمائی اللہ نے فرمائی کہ کوئی آخرت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا الہی اس لائن کی تو ہمیں کوئی رہنمائی نہیں تھی۔ کس قدر رہنمائی کی گئی ہے کہ اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے لو کہ تمہارے ایمان کا کیا حال ہے۔ کسی کا جائزہ لینا یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کہ یہ ایمان والے ہیں، بدگمانی کے بڑے نقصان بتائے گئے، لیکن اپنے بارے میں تو اپنا جائزہ لینا کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے۔ کوئی ایک نشانی نہیں، ایمان کی حقیقت والوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ یہ کیا کیا نشانیاں ہیں کہ ایمان جن کے دلوں میں اترا ہوا ہوتا ہے اس کی کیا کیا علامات ہیں۔ یہ جو طبیب علاج کرتے ہیں نا تو یہ شوگر دیکھ کے نہیں بتاتے کہ تمہارے جسم میں شوگر ہے، وہ علامات ہیں وہ بتا دیں گے۔ پوچھیں گے تم سے بھائی پیشاب رات کو کتنی بار کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ علامات سے پہچانیں گے۔ تو ایمان کے بارے میں بھی ہر ایک اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے ایمان کا کیا درجہ ہے، کمزور ایمان ہے یا طاقتور ایمان ہے۔ کتنی نشانیاں بتائی گئی۔ ایک نشانی قرآن حکیم میں یہ بتائی ایمان کی حقیقت والوں کی کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ حق تعالی شانوں کا نام مبارک جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دل کی کچھ کیفیت ہوتی ہے۔ کتنی بڑھیا نشانی بتا دی کہ ایمان جس کے دلوں کی زینت بنا ہوا ہے اس کے سامنے اللہ کا نام آئے اور دل متاثر نہ ہو۔ کلام الہی جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، نمازوں میں بھی سنتے ہیں، خود بھی اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان کی حقیقت ہوتی ہے اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے اور یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ مال پہ بھروسہ، سونے چاندی پہ بھروسہ، اللہ پر بھروسہ۔ توکل والا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ توکل والوں کی یہ شان ہے
کہ وہ اپنے مالک کے حکم کو پہچانتے ہیں اور مالک کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور حکم پورا کر کے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں. حکم ربی ہے کہ اونٹ کا گھٹنا باندھ دو، تو بس حکم پورا کریں گے اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے. اور ایک یہ ہے کہ بس بھائی بس ہم نے گھٹنا باندھنے کی کیا ضرورت ہے، بس اللہ پر ہمارا بھروسہ. بھائی کیا بھروسہ ہے؟ مالک کے حکم کو تو پہچانو کہ مالک کا حکم کیا ہے. تو یہ نشانی بھی بتائی، کوئی ایک نشانی نہیں ہے، بہت ساری نشانیاں بتائی گئی. ایک نشانی یہ بتائی کہ جو طاقتور ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کی غیبت نہیں کرتے اور مسلمانوں کے عیب تلاش نہیں کرتے. یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ مسلمانوں کی غیبت کرنا اور ان کے عیوب تلاش کرنا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جن کی زبانوں کے اوپر ایمان ہے اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کریں اور مسلمانوں کے عیب تلاش نہ کریں. نشانی بتائی گئی ہے. کس قدر مالک کا احسان ہے کہ قدم قدم پر رہنمائی موجود ہے کہ دیکھو ابھی سانس کی لڑی چل رہی ہے، اپنے ایمان کو پرکھ لو، دیکھ لو کہ ایمان کھوٹا کتنا ہے اور کھرا کتنا ہے. ابھی تو سانس کی لڑی چل رہی ہے، جب سانس کی لڑی ٹوٹ گئی بس جو کچھ بھرا ہوا ہوگا وہ ساتھ جائے گا. ملاوٹی ایمان، ایسا ایمان بھی ہے ملاوٹی ایمان. ایمان تو ہے لیکن اس میں شک کی ملاوٹ ہے، اس میں ایمان بھی ہے اور شک بھی ہے کہ واہ بھائی واہ، جنت اتنی، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، مجھ کو زعفران کا مسالہ لگا ہوا، ایک محل کے 70 کمرے. اب سن رہے ہیں تو یہ نہیں کہ یقین نہیں، یقین بھی ہے اور کچھ شک بھی ہے کہ اچھا اتنے بڑے بڑے محل ہوں گے. شکوک و شبہات سے پاک صاف دل، قلب سلیم. اللہ جل شان یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس آنے سے پہلے مجھ سے ایمان مانگ لو. ایمان کس کے چاہنے سے ملے گا؟ کہ بھائی کس کے چاہنے سے ملے گا؟ اللہ کے چاہنے سے ملے گا. اور کس کو ملے گا؟ کہ جو صادق اور طالب ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو محروم نہیں کرتے. جس چیز کے سچے طالب ہوں گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے. وہ تو دیر ہماری طرف سے ہے. بہت کچھ اللہ سے مانگتے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، مانگنا چاہیے، لیکن اللہ پاک سے مانگیں کہ یا الہی ہمارے دلوں کے اندر یا اللہ غلط یقین ہمارے دلوں سے اے اللہ کھرچ کے نکال دے، ملاوٹی یقین دل سے نکال دے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کہ کامیاب اور بامراد ہو گیا وہ شخص جس کے دل میں اللہ نے خالص ایمان و یقین اتار دیا. خالص ایمان و یقین یعنی اس کے دل میں شک کی ملاوٹ نہیں ہے، اس کے دل میں نفاق کی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ایمان. تو ہم کون سا ایمان پسند کرتے ہیں، ملاوٹی ایمان یا خالص ایمان؟ خالص ایمان. تو جو اللہ نے ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے، یہ نبیوں والی محنت میں بڑی خوبی یہ ہے کہ دلوں کے روگ اور دلوں کی بیماری دور ہو جائے. یہ اللہ کے غیر کا یقین کتنی بڑی بربادی کا ذریعہ ہے. اب نیا مجمع بھی ہے، پرانا مجمع بھی ہے، خیر بڑوں کی بات ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے تو فرمایا کہ یہ اللہ کے غیر کا یقین یہ اس قدر بدبودار چیز ہے کہ اگر اس کی بدبو کو ظاہر کر دیا جائے تو انسانوں کے دماغ اس کی بدبو سے پھٹ جائے. اتنی بدبودار چیز ہے، اس کی بدبو نظر نہیں آتی.
اور اس قدر ظلمت ہے اس کے اندر غلط یقین کی کہ اگر اس کی سیاہی کو ظاہر کر دیا جائے تو سورج کی روشنی بھی کالی ہو جائے، اتنی ظلمت ہے۔ غلط یقین کو لے کر جنت میں نہیں جا سکتا، اعمال کی خرابی والا جنت میں جا سکتا ہے، ملاوٹی ایمان والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ پہلے اس کی ملاوٹ کو دور کیا جائے گا، جہنم کی آگ اس کی ملاوٹ کو دور کرے گی۔ ایک ذرہ ایمان والا جنت میں جا سکتا ہے، ملاوٹی ایمان والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک ہے ملاوٹی ایمان، ایک ہے خالص ایمان۔ کون سے ایمان کے طالب ہیں ہم؟ خالص ایمان۔ ملاوٹی چیزیں تو دنیا کی عام چیزوں کی بھی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے اور ایمان کی ملاوٹ پر راضی ہو جائیں، یہ کیا بات ہے بھائی؟ ملاوٹی دودھ پسند کرتے ہیں، ملاوٹی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ ہماری تربیت کا بہترین زمانہ ہے۔ اس کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، ایک ایک سانس قیمتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ایسی اللہ کو محنت کر کے دکھائیں کہ آئے تھے ملاوٹی ایمان لے کر، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو بات نہیں ہے کہ کوئی کمزور ایمان والے تو چلو ہیں، لیکن وہ تو نہیں کہ کوئی کسی کے بعد بالکل بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن کتنے صاحب نصیب ہیں وہ کہ اللہ کے راستے میں آئے تھے ملاوٹی ایمان لے کر اور اللہ کے راستے سے واپس جا رہے ہیں خالص ایمان لے کر۔ جو خالص ایمان لے کے پھریں گے وہ دنیا میں خالص ایمان پھیلائیں گے، دوسری ایمان کی باتیں لے کے پھریں گے وہ ایمان کی باتیں پھیلائیں گے۔ ہم ایمان پھیلانا چاہتے ہیں کہ ایمان کی باتیں صرف پھیلانا چاہتے ہیں؟ وہ ایمان کی باتیں تو ابتدائی درجہ تو ایمان کی باتوں کا ہی ہے۔ جب ایمان کی باتیں نہیں ہیں تو حقیقت تک کیسے پہنچیں گے؟ باتوں کا بھی کچھ درجہ تو ہے۔ صحابہ کے مبارک دور میں ایمان کے بارے میں فکر ملے گی، ایسے بڑھیا ایمان والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق تعالی شانوں نے قیامت تک کے لیے اللہ نے جن کو ایمان اور اسلام کا نمونہ بنایا، کون نہیں جانتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے کتنا اونچے پیمانے پر ایمان عطا فرمایا، لیکن یہ بڑھیا ایمان کی نشانی ہے، یہ بڑھیا ایمان کی نشانی ہے کہ وصال کا وقت ہے، موت کے کنارے پر ہیں، فرشتہ روح لینے کے لیے آنے والا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ حذیفہ کو بلاؤ۔ حذیفہ وہ صحابی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جن کو منافقوں کے نام بتا رکھے تھے کہ حذیفہ کو بلاؤ۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا حذیفہ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تو مجھے سارے منافقوں کے نام بتا، صرف یہ بتا دے کہ اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ ایسے ایمان کے بارے میں فکر بنتی ہے۔ کیا کیا خبریں سنی ہوئی ہیں۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ایمان کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے، ہمارے اندر بھی یہ فکر ہوگی اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کھپائیں گے، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولیں گے، مخلوق کی چھٹائی کے بول بولیں گے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے، حق تعالی شان اپنی بڑائی دلوں کی زینت بنا دیں گے۔ اس کے لیے قربانیاں ہیں، مجاہدہ ہے، قربانیاں ہیں۔ ہے تو ایمان بڑی قیمتی چیز، ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے یقین صحیح ہو جائیں، ایک ہے صرف اپنی ذات سے اپنا یقین صحیح ہو جائے، اور ایک ہے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی پوری امت کے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی کا یقین دلوں کی زینت بن جائے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے، صرف اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے یا پوری امت کی فکر کرنی ہے؟ پوری امت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہے۔ اس راستے میں کیسی قربانیاں کی گئی ہیں، کیسے مجاہدے کیے گئے ہیں،
یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، آج ہم جتنے بھی لوگ اعمال کر رہے ہیں، ایمان والے ہیں، اعمال والے ہیں، ان سب کو اجر و ثواب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں میں وہ جا رہے ہیں۔ آج ہم ان کے طریقے پر محنت کریں گے، مر کے قبر میں چلے جائیں گے، اعمال نامہ ہمارا زندہ رہے گا۔ اللہ کی بڑی قدردانی ہے، اللہ کے دین کے لیے قربانی کرنا، اللہ کا دین مٹے اور ہم نہ مٹے، کتنے غم کی بات ہے۔ دین میں کمی آ جائے، پورا کا پورا گھر اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور گھر کا ایک فرد بھی اللہ کو سجدہ نہ کرے، کتنے غم کی بات ہے، کتنے صدمے کی بات ہے کہ دین میں کمی آ جائے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ غیروں کے طریقوں پر زندگی گزارے اور ہمیں کوئی فکر نہ ہو، یہ کیسی امت کے ساتھ محبت ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑی قربانی ہے، اور واقعی قربانی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے دور میں یہ بڑی قربانی ہے، بیوی بچوں کی جدائی برداشت کرنا، مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے کے اندر نکلنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی قربانی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے وہ کیسی کیسی قربانیاں کی ہیں۔ صحابہ کا مبارک دور ہماری منزل ہے، صحابہ کے دور کو سامنے رکھ کے چلیں گے تو دن دگنی رات چوگنی ہماری ترقی ہوگی۔ اگر ہم اسی محنت کے اوپر مطمئن ہو گئے، اپنے والی محنت کے اوپر مطمئن ہو گئے کہ ہم تو محنت کے کمال درجے پر پہنچ گئے۔ پہلے تو جناب یہاں پر کچھ عرصہ پہلے چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی اور چند لوگ آتے تھے، اب تو ہم نے بڑی ترقی کی کہ ہمارے بڑے بڑے مراکز ہیں اور مجمع ہمارا بڑھ گیا، تو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بھی ہم تو عروج اور کمال پر پہنچ گئے۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک محنت کو سامنے رکھیں گے تو اس بات کا سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے گا کہ آج ہماری محنت کا درجہ ابتدائی درجہ ہے، قربانی کے اعتبار سے بھی اور صفات کے اعتبار سے بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ کیسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا، وہ ایک واقعہ نہیں ہے، سنتے ہیں، یہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کے واقعات یہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہے۔ پوری کی پوری صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے اور ایک صحابی بھی اٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کے کام میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، ہماری بھوک کا انتظام تو کر دیں۔ نہیں، اس حال میں بھی اللہ کے دین کا کام کرنے والے 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملے گی، ایک کھجور کھا کے اللہ کے دین کا کام کیا، کھجور ملنی بند ہو گئی تو کھجور کی گٹھلی چوس کر اللہ کے دین کا کام کیا۔ تو ایک قربانی ہے صحابہ کی، قربانی در قربانی۔ یہ صحابہ کی شان ہے کہ ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف پھر بھیج دیے گئے اور ان کی چاہتیں سینوں میں اٹکی رہ گئیں۔ کیسی کیسی قربانی ہے۔ صحابہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ تجارت کرنی ناجائز ہے، کھیتی باڑی کرنی ناجائز ہے، نکاح نہ کرو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ مقابلہ کرایا گیا۔ ایک طرف تمہاری کمائی کا نقشہ ہے، ایک طرف اللہ کے دین کا تقاضا ہے، تو بتاؤ کہ کمائی کے نقشے کو مقدم کرو گے یا اللہ کے راستے میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا دین کے تقاضے کو مقدم کرو گے۔ تو یہ صحابہ کی شان ہے کہ انہوں نے، صحابہ کی یہ مبارک زندگی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مقابلہ آ گیا تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی شکلوں کی پرواہ نہیں کی۔ نکاح کے وقت میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز سنی تو نکاح کے وقت میں اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، ایک رات کی دلہن چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے، شادی کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں گئے ہیں۔ کیسے جذبات ہوتے ہیں آدمی کے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز سنی، اسی مال سے جو شادی کا سامان خریدنا تھا اللہ کے راستے کا سامان خریدا اور اللہ کے راستے میں نکلے۔ ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا۔ ایک طرف فصل پکی ہوئی ہے، مقروض ہیں، قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں، کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، آنکھ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی، آج ہماری فصل پکی ہوئی ہے، اپنے قرضے بھی اتاریں گے، اور جو ہے نا اللہ نے کرم فرما دیا
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل. تو یہ صحابہ کی شان ہے کہ اس حال میں بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار، مقروض ہیں، فصل پکی ہوئی ہے. ایک ہے پکی فصل توڑیں گے، ایک یہ قربانی ہے کہ جانا بہت ضروری ہے، ضرور جائیں گے، لیکن ابھی ہماری کٹائی کا وقت ہے، فصل کاٹ لیں تو پھر جائیں گے. اور ابھی ہماری بجائی کا وقت ہے تو بجائی سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر جائیں گے. اور ایک ہے کہ ہر حال میں جائیں گے، فصل پکی چھوڑ کر جانے کا حکم ہوگا، پکی فصل کو چھوڑ کے جائیں گے. بجائی کے وقت میں اللہ کے راستے میں نکلیں گے کہ جانا بہت ضروری ہے، لیکن ابھی ہمارا تجارتی سیزن ہے تو ذرا تجارتی سیزن کما لیں تو پھر جائیں گے. تو کہا جائے گا کہ یہ ایک حال میں کام کرنے والے ہیں، ایک حال میں کام کرنے والے نہیں ہیں، اور ایک ہر حال کے اندر کام کرنے والے ہیں. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. تو ایک قربانی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. تو اللہ رب العزت نے کیسے اپنی قدرت سے قیامت تک کے لیے اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو کس قربانی کی بنیاد پر تیار کیا. آپ نے انصار سے ارشاد فرمایا کہ سب کچھ قربان کرو، اپنا سب کچھ قربان کرو، اور اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہ چاہو اور ملے گا تمہیں حوض کوثر پر. ایسی قربانی کی بنیاد پر تیار کیا انصار مدینہ کو. کتنی بڑی بات ہے کہ آنے والوں کو سنبھالنا، ان کو ٹھکانہ دینا، ان کو کھلانا پلانا، اپنی چاہتوں کو قربان کرنا. کیسی اللہ پاک نے انصار مدینہ کو اللہ رضا نے نمونہ بنایا دین کے پھیلنے کا. لیکن کتنی بڑی قربانی کی بات ہے کہ بیوی سے یہ کہنا کہ چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا اور بچوں کو بھوکا سلا دو. اتنا تو کھانا ہے نہیں کہ بچے بھی کھا لیں ہم بھی کھا لیں، اتنا تو نہیں ہے کھانا. مہمان ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو کتنی بڑی قربانی کی بات ہے. اپنی بھوک برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن بچوں کی بھوک برداشت کریں گے. لیکن جو ہے نا الحمدللہ ایسی اثار اور قربانی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا. کیسی کیسی قربانیاں ہیں صحابہ کی. کوئی ایک قربانی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیوی بچوں کی جدائی برداشت کرنا بڑی قربانی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالی شانوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں تو وہ جو آپ کی جدائی میں جو وقت گزرے وہ ایسے گزرے جیسے روح جسم سے جدا ہو جائے گی. ایسی محبت کرنے والے صحابہ کہ آپ کا لعاب دہن زمین پر گرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے بدن پر ملنے والے صحابہ، آپ کے وضو مبارک کا پانی زمین پر گرنے کے بجائے اپنے بدن پر ملنے والے صحابہ، ایسی محبت والے صحابہ. لیکن جب نکلنے کے لیے کہا جائے تو جہاں اور قربانیاں کریں وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی برداشت کریں. ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا صحابہ نے. کتنی بڑی بات ہے. امام الانبیاء امامت فرما رہے ہوں، مسجد نبوی جیسی مسجد ہو، صحابہ جیسے مقتدی ہوں، وہ نماز کیسی اعلیٰ درجے کی نماز ہوگی کہ جس کی امامت خاتم الانبیاء فرما رہے ہوں. لیکن یہ صحابہ کی قربانی ہے کہ جہاں اور قربانیاں کرو وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت والی نمازوں کو بھی قربان کرو. چیزوں کی قربانی آسان ہے. جو اعمال کے دل دادا ہوتے ہیں نا ان سے پوچھو کہ ان کے دل میں اعمال کی کیا قیمت ہوتی ہے. لیکن جہاں اور قربانیاں کی گئی وہاں یہ قربانی بھی کی گئی. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب ارشاد فرمائی ہے تو ایسے ہی ہم کو شہید ہونا ہے. یہ تمہارے امیر ہیں، شہید ہو جائیں تو پھر یہ امیر ہیں، اور یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر ہیں. تو جانتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح شہادت ہونی ہے. تو وہ جمعے کی نماز خاتم الانبیاء کی امامت والی نماز وہ ٹھہر گئے کہ میرے پاس تیز سواری ہے، میں اپنے لشکر سے جا ملوں گا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا لشکر کتنی دور چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی آدھا دن چلا گیا.
تو فرمایا کہ یہ آدھا دن نہیں ہے کہ تم 500 سال بعد جو ہے نا اب جنت میں جاؤ گے، قیامت تک کے لیے سب کی تربیت کی گئی ہے۔ یہ کتنی بڑی قربانی کی بات ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمارے بھی حوصلے بلند کر دیں، ہمارے اندر بھی یہ شوق جذبہ پیدا ہو جائے کہ جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں، اپنے مقام پر بھی ہوں تو اسی مبارک محنت کے تقاضوں کو مقدم کر کے چلنا۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے چوچلے بھی پورے ہوں، ہماری حاجتیں بھی پوری ہوں اور دین کا کام بھی ہو، نہیں، حاجتوں کو قربان کرنا یہ اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اور یہ قربانی وقتی چیز ہے، یہ قربانی ختم ہو جائے گی، لیکن قربانی پر جو ملے گا وہ ملنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کیسی قربانی کی بات ہے۔ حنین کی جنگ میں چند مسلمانوں کے جی میں یہ بات آ گئی کہ آج تو ہماری کثرت ہے، ہماری تعداد 12,000 مقابلے میں 4,000، کثرت کے اوپر نگاہ چلی گئی۔ حق تعالی شان نے تربیت فرمائی، وہ تو تربیت فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے تربیت فرمائی کہ تمہاری کثرت سے فتح حاصل نہیں ہوتی، فتح ہماری قدرت سے حاصل ہوتی۔ تو میدان چھوڑ کے چلے گئے۔ اکابر صحابہ نبی کریم علیہ السلام میدان میں جمے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عباس اونچی آواز میں کہو یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار۔ انہوں نے یہ آواز لگائی، ان کی آواز پر 100 انصار دوڑے ہوئے آئے اور دشمن سے مقابلہ ہوا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا اور شاندار فتح حاصل ہو گئی۔ شخص جو ہے نا اللہ نے فتح میں بدل دی۔ اللہ کی قدرت، کہ ہماری قدرت پر یقین کرو تو شاندار فتح حاصل ہو گئی، بہت سارا غنیمت کا مال آیا۔ اب دیکھیے کس طرح، کس قدر قیامت تک کے آنے والوں کی تربیت ان واقعات کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو جنگ سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام ایک مقام کے اوپر ٹھہرے اور وہاں غنیمت کا مال آپ نے تقسیم فرمایا۔ تو جو مکہ مکرمہ میں جو نئے نئے مسلمان تھے ان کی تالیف قلب کے لیے آپ نے وہ غنیمت کا مال وہ ان میں تقسیم فرما دیا، اور انصار کو کچھ بھی نہیں دیا، انصار کو کچھ نہیں ملا، اور مہاجرین میں سب کچھ تقسیم کر دیا۔ تو چند انصار کی جی میں یہ بات آ گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو ہمیں بلایا جائے، اور جب غنیمت کا مال ایسی پاکیزہ روزی یہ تقسیم ہو تو یہ مکے والوں میں تقسیم ہو جائے۔ تو ان کے سرداروں میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قوم کیا کہتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قوم کیا کہتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ قوم کہتی ہے کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو انصار کو بلایا جائے، اور جب غنیمت کا مال تقسیم ہو وہ مال مکے والوں کو مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی قوم کا ایک فرد ہوں، جو بات تھی وہ آپ سے عرض کر دی۔ تو وہاں یہ بات نہیں ملتی کہ انصار کے جی میں یہ بات آ گئی تو اب ان کو بھی راضی کرنے کے لیے تو دنیا کے مال اسباب کا انتظام کیا جائے، نہیں، بلکہ قربانی کی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام نے اٹھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انصار کو جمع کرو، اور انصار کے سوا اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، انصار کو جمع کیا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تربیت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا چیمیں گوئیاں ہیں کہ جس کی اطلاع مجھ کو ملی ہے، کیا چند حقیر اشیاء کی وجہ سے تمہارے دلوں میں شکایت پیدا ہو گئی، جن چیزوں کے ذریعے سے میں نے نئے نئے مسلمانوں کی تالیف قلب کا کام لیا اور تمہارے ایمان اور اسلام کے اوپر اعتماد کیا۔ تو جب یہ بات سنی تو انصار میں سے اٹھ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سب کی طرف سے بات نہیں ہے، یہ چند نا سمجھ نوجوان ہیں کہ جن کے دلوں میں شیطان نے خدشات پیدا کر دیے، یہ ہم سب کی طرف سے تو بات نہیں ہے۔ تو جب انصار نے یہ کہا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنا رخ بدلا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے آیا تھا تو تم گمراہی میں مبتلا تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دی، اور کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جب میں تمہارے آیا تھا تو تم لوگ ایک دوسرے کی جانی دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اس پر انصار نے کہا کہ یہ سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے سچ ارشاد فرمایا
تو جب یہ بات آئی تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر میری بات کے جواب میں تم کہنا چاہو تو تم بھی یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے یہاں اس حال میں آئے تھے کہ سبھی نے آپ کو جھٹلایا تھا، ایک ہم ہی تو تھے کہ جنہوں نے آپ کو سچا نبی مانا، اور جب آپ ہمارے آئے تھے تو سب کے سب نے آپ کو جنہوں نے نکالا تھا، ایک ہم ہی تو تھے کہ جنہوں نے آپ کو پناہ دی تھی۔ اس پر انسان نے کہا کہ ہماری گردنیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکی ہوئی ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے خیموں میں اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ، اور تم میرے اندر کا لباس ہو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ ایک وادی میں چلیں اور دوسری وادی میں انصار چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ تو جب یہ باتیں ہوئیں تو پھر جو ہے نا انصار اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئی کہ ہماری نگاہ کہاں چلی گئی۔ ایسی قربانی کی بنیاد پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تیار کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے بھی حوصلے بھی بلند فرما دیں کہ ہم بھی جو ہے نا جس درجے کی قربانی کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم دعوت والے کام کو اپنا کام بنا لیں، دو کام ایک وقت میں جمع ہو جائیں، ایک طرف ہماری حاجت اور ضرورت ہو اور ایک طرف دین کی محنت کا تقاضا ہو، تو دین کی محنت کے تقاضے کو مقدم کریں، اپنے تقاضے کو مؤخر کریں گے، اللہ پاک سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں جی؟ تو اکیلے کے لیے تیار ہیں، اوروں کو بھی تیار کریں گے؟ اچھا، تو اب اگر جب یہ مطالبہ ہوگا، اس وقت تو مطالبے کا وقت نہیں ہے، جب یہ مطالبہ ہوگا تو بھی کون جو ہے نا اللہ کا کلمہ بلند ہو، کفر کا کلمہ پست ہو، کون ساری جان